اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس جو چھٹا درس ہے وہ تعلق رکھتا ہے مخارج حروف کے ساتھ۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ تجوید قرآن کو جب ہم شروع کرتے ہیں اور اس ٹاپک میں وارد ہوتے ہیں تو اس میں پھر حروف کے متعلق بات ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہوتا ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حروف کے ذریعے اس کو بنایا ہے۔ تو حروف اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ حرف کس مخرج سے نکلتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ 5 حروف ہیں، 5 مخارج ہیں حروف کے، حروف 28 یا 29 ہیں۔ 5 مخارج کو ہم نے شروع کیا تھا اور چلتے چلتے ہماری بات شفتین تک پہنچی تھی، جس کو آپ شفتان بھی کہتے ہیں، شفتین بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اگر اس کو آپ اردو میں سمجھیں تو اس کو ہم کہیں گے دونوں ہونٹ۔ دونوں ہونٹوں کا تعلق بھی بہت سارے حروف کے ساتھ ہے اور انتہائی اہم ترین حروف ہیں جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ شفتان کا مطلب ہے دونوں ہونٹ۔ دونوں ہونٹ اس مقام سے اگر آپ توجہ کریں گے تو کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، 2 مخارج ہیں اور دونوں مخارج سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا جو حرف ادا ہوتا ہے انتہائی سادہ اور آسان حرف ہے، اس کو ہم بیان کریں گے کہ جب بھی ثنایا علیہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو اس حصے سے حرف فا ادا ہوگا۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ثنایا علیہ یعنی آپ کے جو سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ یہ ثنایا علیہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے، اس کو میں مزید آسان کروں تو تری والے حصے سے اگر یہ لگے تو حرف فا ادا ہوگا۔ مزید اس کو اگر آپ سادہ آسان الفاظ میں کسی کو سمجھائیں تو آپ یوں بیان کریں گے کہ جب بھی سامنے والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے تو حرف فا ادا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بحث میں بتائیں گے کہ فا میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے، صفت نفخ، جس کا مطلب ہے کہ جب فا کو ادا کریں گے تو آواز منہ سے پھونک کر نکلے گی۔ اب اس کی کچھ ہم آپ کے سامنے اگزامپلز پیش کرتے ہیں۔ مثلا افن، فلا تقل لهما افن، افن۔ نفاثات، نفاثات۔ كفروا، كفروا۔ فانفجرت، فانفجرت۔ مفسدين، مفسدين۔ ونفس وما سواها، ونف۔ اب آپ نے دیکھا آواز پھونک کر نکل رہی ہے، نفس والفجر والشفع، والشفع۔ خصوصاً جب فا آپ کے سامنے ساکن یا مشدد حالت میں آئے گا تو پھر یہاں آواز پھونک کر نکلے گی اور آواز اس پہ کنٹینیو رہے گی۔ نفس، ہم پھر سے انہی مثالوں کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ افن، نفاثات، كفروا، فانفجرت، مفسدين، نفس والفجر والشفع۔ یہ ہو گیا حرف فا۔ اب بڑھتے ہیں مزید آگے اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ہونٹوں سے یعنی شفتان سے اور کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو دوسرا مخرج انتہائی سادہ ہے، بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو پھر 2 حروف ادا ہوں گے اور انتہائی اہم ترین حروف ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ نے تھوڑا سا اس کو اپنے فرق کرنا ہے۔ آپس میں ملیں گے تو اب یہاں 2 چیزیں ہیں۔ جب بھی آپس میں ملیں گے تو ایک دفعہ تو آپس میں ملیں گے اور آپ کے ہونٹ گولائی کی شکل اختیار کر لیں گے، گول ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو پھر یہاں سے ایک حرف ادا ہوگا، وہ ہے واو۔
اور اگر یہ دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، حرف میم اور با. ان کی ہم پریکٹس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے اور قریب لے آنا ہے. تو پھر یہاں سے حرف واو ادا ہوگا. اس کی مثالیں قرآن مجید کو آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار مثالیں آئیں گی. تو حرف واو کی پہلے ہم مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثلا قولو یوم یوم مولا واللہ اول اول او رؤوسہم. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، خصوصاً جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو وہاں اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، مالکی یوم کو مالکی یوم پڑھ دیتے ہیں. یوم غلط ہے. ہونٹوں کو گول کریں گے، گولائی کی شکل اختیار کریں آپ کے ہونٹ. یوم الدین یوم الدین. پھر جب آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں تو وہاں مولا لفظ ہے تو وہاں اکثر پڑھتے ہیں مولا. اردو میں تو مولا ہو سکتا ہے لیکن عربی میں مولا مولا مولا. واللہ اول اول او رؤوسہم او رؤوسہم. یہ ہو گیا حرف واو. آسان ہے، اس میں اتنی دقت نہیں، بس آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ حرف واو ٹھیک ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، اگر تو گولائی کی شکل اختیار کریں گے تو پھر تو واو ادا ہوگا. اگر دونوں ہونٹ بالکل آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، حرف میم اور حرف با. دونوں کا مخرج ایک ہے، ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب بھی میم کو ادا کریں گے تو اس میں خصوصاً جب میم پہ شد ہوگی تو یہاں غنہ ہوگا. البتہ اس میم کے احکام ہیں کہ کہاں کیسا غنہ ہوگا، کس صورت میں ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ اور اپنے ایک خاص درس میں پڑھیں گے. لیکن آج صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ میم جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو میم ادا ہوگی. مثال کے طور پہ مم لم مالکی مالکی انعمت انعمت امن خلقنا امن خلقنا فی قلوبہم مرض. دیکھیں اب میم پہ شد ہے، ادغام کی صورت میں اس میں غنہ بھی کریں گے. فی قلوبہم مرض. یہ میم کی مثالیں ہیں. آپ قرآن اٹھائیں، بار بار میم آپ کے سامنے آئے گا تو میم کو اپنے صحیح ادا کرنا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میم کے ساتھ حرف با بھی اسی مقام سے ادا ہوتا ہے. اس کی مثال ابواب ابواب. یہ انتہائی اہم مثال ہے، اس میں واو بھی ہے با بھی ہے. ابواب ابواب تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھا با تب تب. حطب حطب کسب. ابراہیم ابراہیم. اب یہ جہاں بھی با آئے گا اپنے ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے. البتہ یہ با کو جب آپ آپس میں ملاتے ہیں ہونٹوں کو تو اس میں ایک صفت ہے قلقلہ. انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ درس میں پڑھیں گے کہ قلقلہ کہاں ہوتا ہے، کن حروف میں ہوتا ہے. تو یہ با بھی انہی حروف میں سے، لہٰذا یہاں اب واب نہیں بلکہ اب واب اب واب آپ یوں پڑھیں گے. اچھا، اب کیونکہ ان حروف کو ہم نے کہا کہ یہ حروف ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں سے، اور دونوں ہونٹوں کو ہم نے کہا عربی میں کہتے ہیں شفتان یا شفتین. تو لہذا کیونکہ یہ حرف واو، حرف میم، حرف با یہ شفتین سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا قرآن نے ان کو نام دیا ہے حروف شفوی کا. یعنی ایسے حروف کہ جو شفتین یعنی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف شفوی کہا جاتا ہے. تو اس کی انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے
اور بعد میں ایک خاص صورت ہم لیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ مزید ہم آج اضافہ کرتے ہیں ایک اور مخرج کا، جو کہ خیشوم۔ خیشوم عربی میں کہتے ہیں ناک کے اوپر والے حصے کو ہم خیشوم کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ شفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، اس طرح ہم نے لسان کے بارے میں پڑھا، ہم نے حلق کے بارے میں پڑھا۔ تو آج خیشوم یعنی کہ جو ناک ہے، اس کا بھی تعلق بہت زیادہ ہے۔ جب ہم قرأت قرآن کرتے ہیں تو اس میں بعض ایسے حروف ہیں اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ناک کا بڑا تعلق ہے، جسے ہم خیشوم کہتے ہیں۔ البتہ خیشوم سے یہ جو ناک والا حصہ ہے جسے ہم خیشوم کہتے ہیں، یہ غنّے کا مخرج ہے، غنّے کا مخرج ہے۔ اور یہ میں عرض کروں کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ ہر مخرج سے حرف ادا ہوتا ہے، خود یہ غنّہ کوئی حرف نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، صفت ہے۔ بعض حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اگرچہ تجوید قرآن میں جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ایک علیحدہ ایک باب ہے، ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے غنّہ، اس پہ مزید بات ہم کریں گے۔ لیکن سردست یہ جو خیشوم ہے، یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں ایک صفت ہے غنّہ۔ غنّے کی تعریف آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے جب ہم غنّہ کہتے ہیں تو یعنی ناک کی ہڈی سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جسے غنّہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غنّہ نون اور میم میں پیدا ہوگا، البتہ کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ادغام کی بحث میں ہم جب جائیں گے، میم اور نون ساکنہ کے احکام پڑھیں گے تو وہاں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آج ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ جب بھی میم اور نون ادغام کی صورت میں ہوں، اخفاء کی صورت میں ہوں، یا ان پہ شد آ جائے تو پھر اس میں غنّہ ہوگا۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی ادغام کب ہوگا، کیسے ہوگا، اخفاء کب ہوگا، کیسے ہوگا، وہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں میم کی، خصوصاً آپ دیکھیں کہ جہاں میم پہ شد آئے گی تو وہاں خاص قسم کا غنّہ ہوگا۔ مثلاً ان اللہ، اب دیکھیں نون پہ شد ہے، ان اللہ منا، منا، اب یہ جو خاص آواز ناک سے نکل رہی ہے خیشوم سے، انت ان کنتم مؤمنین، کنتم قرآن میں جہاں بھی کنتم آئے گا تو آپ نے یہاں غنّہ کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے۔ کنتم من قبلی، من قبلی، من کان، من کان۔ اب یہاں ایک واضح فرق میں آپ کو بتاؤں، کبھی غنّہ موٹا ہوتا ہے اور کبھی غنّہ باریک ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکنہ کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، جس کو ہم استعلا کہتے ہیں، صاد ہے، قوف ہے، طا ہے، ان جیسے جو 7 حروف ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو پھر آپ کو غنّہ موٹا ہوگا۔ مثلاً اسی من کو لے لیں، من کے بعد اگر ہم قبل کو لگائیں، قبل، قوف موٹے حروف میں سے ہے تو پھر من کا جو غنّہ موٹا ہوگا، من قبل، من قبل۔ اگر اسی نون ساکنہ کے بعد آپ دوسرے والا کاف لے آئیں، باریک والا کاف، تو وہاں باریک غنّہ ہوگا، من کان، من کان۔ اب دیکھیں ہر مقام پہ غنّہ اپنی نوعیت کا ہوگا۔ مزید مثالیں دیکھیں، مما رزقناہم، قلوبہم مرض، امن خلقنا، فأما، فأما، امن هذا الذی، امن هذا الذی۔ یہ جو آج کا ہمارا درس ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کے بارگاہ میں پیش کروں کہ ہم نے 2 مخرج پہ بات کی، ایک شفتان یعنی دونوں ہونٹ، اس سے ہم نے بتایا کہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، واو، میم اور با۔ اس کے بعد ہم نے غنّے پہ بات کی اور بتایا کہ جو غنّہ ہے وہ نون اور میم میں پایا جاتا ہے، البتہ اس کے مقامات اپنے ہیں کہ کہاں کتنا غنّہ ہوگا، کہاں زیادہ ہوگا، کہاں باریک ہوگا، کہاں موٹا ہوگا، اس کی بحث بعد میں آئے گی۔ اس کی پریکٹس کے لیے ہم
सूरह तीन, सूरह तीन को देखते हैं। और सूरह तीन में हम पहले तरतील में पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह जो अहबाब क़िराअत को शौक़ रखते हैं कि वो भी क़िराअत करें, हम उनके लिए तिलावत की सूरत में भी पेश करेंगे। सूरतुत तीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। यह है तरतील। अब हम इसको तिलावत के अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे लेक्चर को सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह इसको आगे भी आप जितना हो सके दूसरों को बताएंगे। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।